عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ایک پوسٹ پر ایک نون لیگی کے میں نے کومنٹس پڑھے اور میں تو رونگٹے میں چلا گیا۔ کومنٹ اس طرح سے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں اور عمران خان کے چاہنے والے قبرستان جائیں کیونکہ عمران خان انتقال کر چکے ہیں، اور قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اب احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، احتجاج عمران خان جب زندہ ہی نہیں ہے تو احتجاج کا میں تو یہ پوسٹ پڑھ کے آپ یقین کریں کانپ اٹھا۔ پاکستان کے عوام اس وقت میری نظر میں مایوسی اور امید کے درمیان پولیس سرات پر چل رہے ہیں۔ زندگی اور موت کے درمیان کی کوئی کیفیت ہے۔ عمران خان اگر اپنی پارٹی کے حالات سے آگاہ ہیں، جیل میں اگر وہ باحیات ہیں، اللہ انہیں باحیات رکھے۔ پاکستان کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں اور تاریخ میں اتنی شہرت، اتنی مقبولیت، عوام میں یہ پذیرائی، خدا جانتا ہے کہ میں غیر جانبدارانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس میں کوئی شک نہیں، عمران سے آپ دوست ہیں یا عمران کے آپ دشمن ہیں۔ جو مقبولیت عمران خان کے حصے میں آئی کسی کی حصے میں کبھی بھی نہیں آئی۔ آپ کے ادبی اور جمالیاتی ذوق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج میں آپ کو تو تیمور حسن تیمور کے کچھ بہت ہی خوبصورت اشعار بھی سناتا ہوں، اور یہ اشعار میں عمران خان کے نام کرتا ہوں۔ اگر عمران خان باحیات ہیں اور اگر وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، میں پی ٹی آئی کے کارکنان سے، پی ٹی آئی کے جو موجودہ لیڈران ہیں ان سے مخاطب ہوتے شاعری کی زبان میں، تو شاید وہ تیمور حسن تیمور کے یہ اشعار پڑھتے۔ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا؟ تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا؟ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا؟ تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا؟ نئی منزلوں کی تلاش تھی، سب بچھڑ گئے، میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا، تیرا کیا بنا؟ مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، تو امیدوار تھا جیت کا، تیرا کیا بنا؟ میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے، کوئی آ کے مجھ سے یہ پوچھتا، تیرا کیا بنا؟ تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا تھا کہ خوش ہے تو، تیرے بولنے سے پتا چلا، تیرا کیا بنا؟ جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی، جو نصیب سے تیری جنگ تھی وہ میری بھی تھی، میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تیرا کیا بنا؟ یہ میں پاکستان کی عوام سے میں پاکستان کی عوام سے کہہ رہا ہوں۔ دکھ کی بات ہے کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنا ہر دل عزیز لیڈر، اور پاکستان کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جیسا تعلیمی ادارہ دینے والا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنانے کے جرم میں، گناہ میں پس زندہ ہے۔ پاکستان کو شوکت خانم جیسا ہاسپٹل دینے والا شوکت خانم ہاسپٹل بنانے کے گناہ میں پس زندہ ہے۔ پاکستان کے عوام کو حقیقت کی دنیا میں روشنی میں اندھیرے سے روشنی میں لانے والا خود جیل کی کال کوٹلیوں میں ہے، اور آج اس طرح کی پوسٹیں آ رہی ہیں کہ عمران خان تو انتقال کر گیا ہے، قبر پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ عمران خان صاحب کی تینوں ہمشیرہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں کے باہر تھیں۔ اللہ اکبر، کچھ مایوسی بھی نظر آئی، مجھے نظر آئی جب انہوں نے یہ کہا کہ 10,000 کے قریب لوگ آئے، یہاں پر کم از کم کچھ تو نظر آئے کہ احتجاج ہو رہا ہے۔
عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آج اقتدار کے مزے لوٹنے والے خاموشی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت پاکستانی عوام مایوسی اور امید کے درمیان جو پل صراط ہے اس پر کھڑی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید دوری کیفیت میرے پاس مناسب لفظ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک آواز پر آواز بھی دینا چھوڑیے، صرف یہ پتہ لگنے کی دیر تھی کہ آج عمران خان گجرانوالہ میں ہے، آج لاہور میں آ رہا ہے، آج فیصل آباد میں آ رہا ہے، آج پشاور میں، مردان میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، کشمیر کے کسی حصے میں، تو نام ہی عمران خان کا اتنا بڑا ہوتا تھا اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا لاکھوں کے حساب سے لوگ سڑکوں پر۔ پھر عمران خان جیل میں گیا تو عمران خان کے نام پر، عمران خان خود نہیں ہے، سہیل آفریدی ہو جس نے بھی عمران خان کا نام لیا، عمران خان کے نام پر پاکستان کے عوام سڑکوں پر آئے۔ اسلام آباد میں 26 نومبر کو جانوں کے نذرانے بھی دیے، جیلیں بھی کاٹیں، لیکن موجودہ قیادت سے جو مایوسی کی کیفیت ہے جو پیدا ہوئی ہے کہ موجودہ قیادت، پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت انتہائی افسوس کے ساتھ آج عمران خان صاحب کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ 10,000 لوگ۔ اب ذرا پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر فارم 45-7 کو چھوڑیے، جن کو ویسے تو پی ٹی آئی کی سیٹیں تو بہت زیادہ تھیں، اگر 1,000 آدمی ایک ایم این اے لے کے آئے تو 100 ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، 25-30 کے قریب سینیٹر ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے بھی تقریباً پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، سندھ اسمبلیوں کو ملائیں تو تقریباً 300 کے قریب ہیں، تو ٹوٹل صوبائی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کی تعداد 500 سے اوپر ہوتی ہے۔ 1,000 آدمی لے کے آ جائیں تو 5 لاکھ بنتے ہیں، جبکہ عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ آپ، بلکہ پوری پی ٹی آئی کو، پورے پاکستان کے عوام کو، اگر آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو 10,000 تو اڈیالہ جیل آؤ، کم از کم 10,000 آ جاؤ، وہ 10 لاکھ۔ حالانکہ پی ٹی آئی، عمران خان تو ایک سونامی ہی تھا، اور وہ جہاں جاتا 10 لاکھ لوگ جمع ہوتے تھے، وہ تو ملین مارچ کرنے والا آدمی تھا۔ آج اس کی بہنیں عمران خان کی رہائی کے لیے 10,000 لوگوں کا تقاضا کر رہی ہیں۔ اب یہ آپ مجھے بتائیے گا، آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا؟ اگر میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، اگر آپ عمران خان کی بہنوں کی کال پر، وہ شدید ان کا بھائی ہے، اور جرم یہ میں کہوں کہ عمران خان کو میں سمجھتا ہوں، فرض کیجئے آپ، عمران خان انتہائی غریب آدمی ہے، اقتدار سے کوئی تعلق نہیں، عمران خان پڑھا لکھا بھی نہیں، عمران خان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں، ایک عام انسان ہے۔ اس صورت میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت انسان آپ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ملک کے غریب اور عام آدمی ہو کر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ حد ہے، ہر حد۔ اور اچھا، یہ پیدا کیوں ہوئی ہے؟ قوم کے لیڈر، اپنے قوم کے لیڈر کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں، لیڈر اور لومڑی میں فرق آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد میں بات ختم کروں گا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو بزدل قوم کو بہادر قوم بنائے، لوگوں کے دلوں سے جو خوف کو نکال دے، ملک کے عوام کے دلوں سے خوف کے بتوں کو نکال دے، اس کو لیڈر کہتا ہوں، میں اسے لیڈر مانتا ہوں۔ اور بغیرت وہ ہوتا ہے، ڈاکو وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو ڈرائے، اور اس کی وجہ سے اس وقت ملک کے جو موجودہ حکمران ہیں، جو اپنی قوم میں خوف پیدا کرے، اپنی حکومت کے لیے اپنی قوم میں، اپنے نوجوانوں میں خوف پیدا کرے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کے دلوں سے خوف کو نکالے، ڈر کو نکالے۔ آج پاکستان کے موجودہ حکمران، موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ عدلیہ، سب 2 نمبر ہیں، حرام کے راستے سے آئے ہیں، اور یہ اپنے ملک کے
नौजवानों, अपने अवाम के दिलों में खौफ पैदा करके, अपने अवाम को डरा के, अपने अवाम को बुज़दिल बनाकर जबरन इस मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं। अदरवाइज अवाम में इस वक्त जो महंगाई है, जो पेट्रोल, इमरान को तो छोड़ो, ऐसी महंगाई के खिलाफ 10 रुपये में पेट्रोल महंगा हो जाए तो पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया सड़कों पे होता था। 55 रुपये महंगा हुआ, आवाज़ तक नहीं आई। एक आदमी कत्ल हो जाए पूरा पाकिस्तान उसके लिए निकलता है। लेकिन आज, पहले आप देखें मुरीद के में जो वाक़या हुआ, वो जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक वाले, हम उनसे इख्तलाफ करें या उनकी हिमायत, वो इंसान के बच्चे हैं। खादम रिजवी के बेटे कहाँ हैं, इस वाले से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज खादम रिजवी मर गए, कहाँ जेल में हैं, उनका पता नहीं। अजीब तरह की बेहिस्सी है, मौत किसी का मोशी है कोई बोलने के लिए। महरान बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी है, वो है कहाँ पर? पहले कभी कभी आवाज़ आती थी, मीडिया खामोश, ना अखबारात में महरान बलोच का। मुझे बताओ महरान बलोच कहाँ है? अनस रिजवी कहाँ है? साद रिजवी कहाँ है? इमरान के बारे में तो ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर है, कमेंट मैंने पढ़ा है, उसके बारे में तो ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है और इमरान खान साहब मर चुके हैं। लिहाजा अगर आपके ख्याल में मर चुके हैं तो कब्र का पता करें, तो वहाँ जाकर मैं भी ज़रूर जाऊँगा फातिहा के लिए, और आप भी जाएं। अगर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की बहनों की आवाज़ पर 10,000 लोग भी अडयाला जेल जमा नहीं हो सकते, तो मेरे पाकिस्तानियों ये बेहतर है कि आप कम से कम ये पता कर लें कि इमरान खान साहब मर चुके तो कब्र कहाँ है, और वहाँ जाकर फातिहा पढ़ के सवाब दरैन हासिल कर लें। अगर आपको मेरी कुछ थोड़ा मैं जज्बाती भी हो गया हूँ आज, दुख होता है जब ऐसी कैफियत। सुबह से मैं मीडिया के साथ, मैं आज व्लॉग, मेरा जी नहीं चाह रहा था, मैं आज सर्च करता रहा पाकिस्तान कहाँ, स्टेटिस्टिक देखे मुख्तलिफ। मैंने पिछले व्लॉग, बड़ा ख़ास व्लॉग है, वो आपने देखा नहीं, उसे देखें कि झूठों में पाकिस्तान नंबर 1 है। हर बुरे काम में, बुराई में आज पाकिस्तान टॉप पे, और हर घटिया काम में पाकिस्तान नंबर 1, और किसी भी अच्छाई के काम में हमारी कहीं रैंकिंग नहीं। मौजूद था मैं आज, मैंने बहुत आज मीडिया के साथ में, आज मैंने विकिपीडिया पर, ब्रिटानिका पर मैंने देखा, और मुख्तलिफ जो मेरे चैनल्स हैं, मैंने आज पूरा दिन यही सर्च किया है कि हम हैं कहाँ पे। तो मुझे आखिरी जवाब ये आता है कि हम कहाँ पे हैं, हम खड्डे में हैं, हम कब्र में हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूँ, तो सब दोस्तों से ये मेरी गुजारिश होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ दोस्त स्किप करके आगे आ जाते हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश होगी कि शुरू से आखिर तक मेरे मुख्तसर व्लॉग होते हैं, मुकम्मल व्लॉग देखा करें, ताकि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। और आखिर में ये भी गुजारिश करूंगा कि वक्त के यजीदों फ़िरौनों ने मेरी तरह सच बोलने वालों की आवाज़ और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवाल लगाई है, उसके असरात को ज़ैल करने के लिए ज़रूर कमेंट्स भी लिखा करें। अल्लाह हाफिज़।